یہ خیرپور جو ہے سندھ کا، کسی زمانے میں یہ ریاست تھی اور اس کا اپنا بادشاہ ہوتا تھا۔ وہ خیرپور کا بادشاہ ایک سائیں سے متاثر تھا، ایک پیر تھا کلندر سائیں، سائیں سندھی میں کہتے ہیں اس کو، نیک بزرگ آدمی تھا۔ جب بھی کسی کا کوئی کام ہوتا سائیں آ جاتا تو بادشاہ اس کی بڑی عزت کرتا تھا، ادب، وہ کام کر لیتا تھا۔ ایک دن سائیں کو بادشاہ نے کہا خیرپور کے، سائیں میں آپ سے بہت تنگ آیا ہوں، ہر کام میں آپ آتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، حکومت ہی نہیں کرنے دے رہے۔ اچھا جی، معافی چاہتا ہوں، بالکل بہت معافی، آئندہ نہیں آؤں گا، بالکل یہ کام کر لو پھر کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ کا وعدہ کرو۔ کا وعدہ ہے؟ کیا وعدہ ہے؟ کہا آئندہ اگر میں نے کسی کی سفارش کی تو میرے چہرے پر یہ سنت داڑھی نہیں ہوگی، یہ جنگل کی گھاس ہوگی۔ یہ ایک کہاوت ہے، جب کلام کو موثوق کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جی، ہاتھ ملائے، یہ کام ہو گیا، لیکن آئندہ کے لیے یہ عہد بالکل میں اس پر رہوں گا۔ سائیں جب باہر نکلا دربار سے تو ایک پریشان عورت، آئے سائیں، آئے سائیں، سائیں سر پیٹ رہی ہے، منہ پیٹ رہی ہے۔ وہی سائیں میں غرق ہو گئی، میرے ساتھ کیا ہوا؟ خدا کے لیے میرے ساتھ بادشاہ کے پاس جاؤ۔ سائیں کچھ دیر کے لیے اس کے ساتھ کھڑا رہا، حیران پریشان کہ میں نے تو ابھی اندر وعدہ کیا ہے، اور کچھ غور و فکر کے بعد پھر چیک اٹھا کر کے اندر چلا گیا۔ کہا بادشاہ سلامت، باہر ایک عورت بہت رو رہی ہے، بہت پریشان ہے، اس کا کام تو کر لو خدا کے لیے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جو آپ کہیں گے وہ تو میں کرتا ہوں، بالکل، مگر مجھے یہ پتا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کس طرح وعدہ کیا؟ تو سائیں نے کہا بالکل صحیح ہے، میں جب یہاں سے باہر نکلا اور اس عورت کا ماتم، شور و فغاں، فریاد اور واویلا میں نے دیکھا تو میں قیامت کا دن ذہن میں لایا، اور ترازوی عدل میں ایک طرف میں نے اپنی داڑھی ڈالی، دوسری طرف اس کے آنسو ڈالے، تو میری داڑھی کی اس آنسو کے سامنے کوئی حقیقت نہیں تھی، اس لیے اندر آیا ہوں۔ بادشاہ اپنی نشست سے اٹھا، سائیں کے پیروں پہ سر رکھا، کہ سائیں آپ ہر ادوار سے کمال کو پہنچے ہیں، میں حاضر ہوں، آپ جب بھی آئیں گے میں کام کروں گا۔ اسی وقت آرڈر کر کے سائیں کو چھوڑنے دروازے پہ گئے، سمجھ گئے کہ خدا رسید ہے، انسان ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو کوئی سفارش کر لے سفارش عمدہ، یکن لہ نصیب منہا، اس کے لیے ایک حصہ ہوگا اس کا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو کوئی سفارش کر لے سفارش ناکارہ، یکن لہ کفل منہا، ہوگا اس کی بھی ذمہ داری اس میں سے۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اندازہ کیے ہوئے۔ بھئی سفارش تو کئی چیزیں ہیں، یہ ہم ووٹ جو دیتے ہیں، ووٹ، یہ سفارش ہے، اگر اچھا آدمی ہو اور اچھی جماعت ہو، اور یہ ووٹ امانت بھی ہے، دیانتداری سے ادا ہونا چاہیے، اور یہ شہادت بھی ہے، گواہی موقع پر ہونا چاہیے نیکی کے حق میں، اور یہ وکالت بھی ہے، تو ذمہ داری آدمی کی بنے گی جب ووٹ آگے بڑھائے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے بھائی عبدالوہاب اور ان کے ٹیم کے ساتھ مناظرہ کیا، پوری گفتگو کی، اور فرمایا کہ بھائی بات ایک ہوگی، دو نہیں ہوگی، اگر میری سمجھ میں آپ کی بات آئی تو میں آج سے سیاست چھوڑوں گا اور تبلیغی جماعت میں نکلوں گا، اور اگر میری بات تمہاری سمجھ میں آئی تو میں تمہیں یہ تو نہیں کہتا کہ تبلیغ چھوڑو، مگر ووٹ ہمیں دو۔ خدا کا کرنا یہ تھا کہ تبلیغی بزرگوں کی سمجھ میں ان کی بات آئی، کیونکہ وہ بڑا متکلم ہے، بات کرنے کا ملکہ ہے، اور اس کے بعد تبلیغی بزرگوں نے پورے پاکستان میں اعلان کیا کہ ان کو ووٹ دے۔ اس کی برکت تھی کہ مجلس عمل بنی، اگرچہ مجلس عمل نے بدعملی کا مظاہرہ کیا اور ان ووٹوں کو صحیح استعمال نہیں ہونے دیا، لیکن بہرحال مولانا کی
مولانا کی قوت فصاحت اور تبلیغی جماعت کی حق پرستی وہ اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ اینما تکونو، جہاں کہیں تم ہوں گے، یدرککم الموت، پالے گی تم کو موت۔ اور موت سے کوئی بچ سکتا ہے؟ اوہو، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دہلی میں انتقال کر گئے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کی عمر مدینہ منورہ میں گزری، انتقال دیوبند میں ہو گیا۔ حضرت بن نوری کراچی کے عالم تھے، انتقال ملٹری اسپتال راول پنڈی میں ہو گیا۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، پاکستان ان کے گرج توحید سے اور سنت کے للکار سے جھومتا تھا، انتقال دبئی میں ہو گیا۔ مولانا احتشام الحق مرحوم، انتقال مدراس میں ہو گیا۔ حضرت مولانا مفتی محمود کل پاکستان کے عالم کے لیڈر تھے، انتقال بنوری ٹاؤن میں فقہا کی مجلس میں ہو گیا۔ تبلیغی جماعت کے امیر دوم مولانا یوسف کاندیلوی کا انتقال سالانہ جلسے میں لاہور میں ہو گیا۔ اور مودودی صاحب کا انتقال امریکہ میں ہو گیا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کہاں خمیر تھا، امریکہ میں انتقال ہو۔ 5 دن بعد لاش آئی ہے، کچھ سیاسی پریشانی تھی، یہاں ایئرپورٹ بند تھے، 5 دن بعد آئی ہے۔ اینما تکونو، جہاں کہیں تم ہوں گے، یدرککم الموت، آن پکڑے گی تم کو موت۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ ہو مکان چونا گچھ میں، چونے اور سیمنٹ کے اور سریے اور لوہے اور فولاد کے بنے ہوئے قلعے میں کیوں نہ ہو، پر بھی موت آ جائے گی۔ ابن کثیر نے یہاں بڑے واقعات لکھے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر پہنچے ان کو بھلا، یقولو کہتے ہیں، هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچے ان کو تکلیف، یقولو کہتے ہیں، هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ قل، آپ فرمائیے، کل من عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے، خالق سب چیزوں کا اللہ ہے۔ فما لہؤلاء القوم، کیا ہوا ان لوگوں کو، لا یکادون یفقہون حدیثا، نہیں یہ نزدیک کہ سمجھ لے بات کو۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو پہنچتی آپ کو بھلائیاں وہ اللہ کے حکم سے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جو پہنچتی آپ کو تکلیف ہے، فمن نفسک، اس میں انسان کا بھی دخل ہے۔ کسب انسان کا ہے، خلق خدا کا ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور بنا کے بھیجا آپ کو لوگوں کے لیے پیغمبر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ گواہ۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو اطاعت کرے رسول اللہ کی، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، پس اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ جو پیغمبر کا کہا مانے وہ اللہ کا کہا مان چکا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں تفسیر روح المعانی میں آلوسی بغدادی نے لکھا ہے، لِأَنَّ الْآمِرَ وَالنَّاهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ اللَّهُ، کیونکہ امر کرنے والا منع کرنے والا حقیقتاً خدا ہے، نبی تو اس کا قاصد ہے، دائی ہے۔ اس لیے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔